السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج کی ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پیارے کا علاج نشہ گاہ کے اندر جو ہے یا علاج گاہ کے اندر جو ہے نہیں رہ کے کروانا چاہتے۔ ان کے ذہن میں ڈر ہوتا ہے اور ڈر کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ کچھ ہماری متس ہو سکتی ہیں، کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں مریض کو علاج گاہ کے اندر علاج کروانے سے۔ متس یہ ہو سکتی ہیں کہ وہاں پیشنٹ کو سلا کے رکھتے ہیں، وہاں پیشنٹ کو مارا جاتا ہے، وہاں پیشنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، برا سلوک کیا جاتا ہے، وقت پہ کھانا نہیں دیا جاتا ہے، صرف اور صرف قید کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مریض اگر داخل ہو بھی جاتا ہے تو وہ نشہ چھوڑنے کی بجائے مزید کچھ نشوں کی اقسام جو ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک نشے سے ہٹ کر دوسرے نشے کی طرف چلا جاتا ہے، یا پیشنٹ کو صرف اور صرف قید کر کے ان کو جو ہے سلایا جاتا ہے اور بس وقت پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیڈ ایکسپیرینسز ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ علاج گاہ کے اندر گیا تھا اور جب وہ علاج کر کے واپس آئے تو اس نے نشے کو نہیں چھوڑا اور وہ نشہ ہی کرتا رہا۔ کچھ چیزیں اس میں ریئل بھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے بیڈ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نشے کا علاج جو ہے کیسے ممکن ہے۔ نشے کا علاج جو ہے نشے سے دوری اختیار کروانے کے لیے لازمی ہے کہ پیشنٹ کو فیملی سے علیحدہ کیا جائے، نشے سے علیحدہ کیا جائے، اور نشے سے دوری اختیار کروانے کے لیے فیملی کا احساس پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایک ایسی سٹرینتھن پوائنٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ انسان فیملی کی قدر جو ہے اپنے دل میں پیدا کرے اور نشے سے دوری اختیار کرے۔ نشے کے مریض کا ادویات کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بذریعہ کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈرایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے مارا جاتا ہے، وہاں سلایا جاتا ہے، وہاں پیشنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، پیشنٹ کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیا جاتا، کچھ چیزیں ریئل بھی ہیں۔ اور وہ ریئل اس لیے ہیں، وہ ادارے جو پروفیشنل ٹیم کے ساتھ ورک نہیں کرتے، وہ ادارے جو نہ تو رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ ادارے جو صرف اور صرف جو ہے ارننگ پرپز کے لیے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور سروسز کچھ دیتے ہیں۔ تو ایسے اداروں میں یہ کام ہونے کی چانسز ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ادارے جہاں پروفیشنل ٹیم ورک کر رہی ہے، جہاں پراپرٹی ہے، ڈاکٹرز موجود ہے، سائیکولوجسٹ موجود ہے، جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہے، باقی ٹیم موجود ہے، اور پیشنٹ کو داخل کروانے سے پہلے جو سروسز آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم پرووائڈ کریں گے، وہ بتاتے نہیں ہیں بلکہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہاں پروفیشنل کام کرتے ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نہ تو آپ کے پیشنٹ کو ڈرایا جائے گا، نہ دھمکایا جائے گا، نہ مارا جائے گا، نہ ایسا ویسا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ وہاں ادویات کے ذریعے علاج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بذریعہ کاؤنسلنگ علاج کیا جائے گا۔ ان کے انڈیویجول سیشنز ہوں گے فیس ٹو فیس بیٹھ کر، اور اس کے علاوہ گروپ سیشنز ہوں گے اور ان کو چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر پروفیشنل ادارے کے اندر پراپر ایک پروفیشنل ٹیم ورک کر رہی ہے اور ادارہ جو ہے ایک ریپیٹڈ ادارہ ہے تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت ساری فیملی جو ہے اپنے مریض کا علاج اس لیے بھی نہیں کرواتی کہ ان کے ذہن میں یہ متس ہوتی ہیں، یہ ڈر ہوتا ہے، یہ بیڈ ایکسپیرینسز ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہوگی، یہاں پر جو ہے ایک پراپر پروفیشنل ٹیم کام کرے گی، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ دوسری یہ چیز کہ کبھی بھی آپ کا پیشنٹ جو ہے ایک علاج گاہ کے اندر سے یاد رکھے، اگر تو علاج گاہ کے اندر پروفیشنل ٹیم موجود ہے تو وہ پیشنٹ کو اس طرح کی چیزیں سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز سیکھے۔ یہ وہاں پر یہ چیزیں پیشنٹ سیکھتا ہے، یہاں ٹیم کام نہیں کرتی۔ یہاں دکھایا کچھ جاتا ہے اور سروس کچھ دی جاتی ہے، بتایا کچھ جا رہا ہے، سروس کچھ آپ کو مل رہی ہے، تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ پیشنٹ کو جب جو ہے ایک پراپر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پراپر جو ہے ان کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے، ان کو اس قدر انگیج کیا جاتا ہے، ان کی کلاسز ہوتی ہیں، گروپ سیشنز ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ہے اچھی چیزوں کو جو ہے لرن کر سکے، اور جب وہ اچھی چیزیں ہی لرن کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنی لائف کے کچھ مقاصد سیٹ کرے گا اور اس چیز سے جو ہے باز آ جائے گا، اور اپنے جو ہے آپ میں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کچھ لائف کے گول سیٹ کرے گا، اور اس چیز سے اس نے دوری اختیار کیسے کرنی ہے اس کے اوپر کام کرے گا۔ تو یہ چیز مائنڈ سے نکال دیں۔
اور اس کے علاوہ ایک اور ڈر ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہم سے دور ہے. پیشنٹ کو دور رکھنا ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ بے فکر رہیں. آپ کا جب دل چاہے پیشنٹ سے ملنے کے لیے، یاد رکھیں آپ وہاں ادارے میں وزٹ کریں. اپنے جو ہے پیشنٹ کو ویڈیو کے اندر یا لائیو کیمرے کے اندر خود چیک کریں، یا جب پیشنٹ جو ہے سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیشن آرگنائز کر رہا ہو اور وہ پراپر جو ہے کیمرے کی سیٹنگ میں ہو، آپ ان سے تب جو ہے دیکھ سکتا ہے، یا پیشنٹ کے بارے میں ان کے سائیکالوجسٹ سے اپڈیٹ لے سکتے ہیں. ویڈیو ریکارڈ میسج جو ہے آپ خود بھی پیشنٹ کے لیے شیئر کر سکتے ہیں، اور پیشنٹ بھی ایک موٹیویشنل ویڈیو ریکارڈ جو ہے آپ کو جو ہے شیئر کرے. یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے تاکہ فیملی کے مائنڈ میں یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو سکے. علاج کے مطابق یا ٹریٹمنٹ کے مطابق جو ہے اگر پیشنٹ کا آپ علاج کروائیں گے تو آپ کا پیشنٹ ریکوری فیز کے اوپر آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ڈر ہوتا ہے فیملی کو، جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ کو داخل نہیں کرواتے کہ یہ باہر آ کر دوبارہ نشہ کرے. داخل کروانا ٹریٹمنٹ کا پہلا حصہ ہے، پہلا مرحلہ ہے. اس میں اگر آپ پیشنٹ کو داخل کرواتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پیشنٹ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی. پیشنٹ کی انیشل فیسز کے اوپر جو ہے انڈیویڈول سیشنز ہوں گے، گروپ سیشنز ہوں گے، اور پیشنٹ کو ایک مینٹیننس لائن کے اوپر رکھا جائے گا کہ پیشنٹ جو ہے باہر جا کر وہ چیزیں، وہ کام، وہ ایکٹیویٹیز سیکھے کہ اس نے نشے سے دوری کیسے اختیار کرنی ہے. لیکن اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو آفٹر کیئر پروگرام کے اوپر بھی لے کر آیا جاتا ہے. جب پیشنٹ نے ڈسچارج ہونا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیشنٹ کا علاج مکمل ہو گیا. پیشنٹ کے فالو اپس چلیں گے، پیشنٹ کی رپورٹنگ چلیں گی، پیشنٹ کی میڈیکیشن چلے گی، پیشنٹ کے فیملی کے ساتھ جو ہے سیشنز چلیں گی. پیشنٹس کے جو گول سیٹ ہوں گے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر ورکنگ کی جائے گی. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پروفیشنل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جہاں پروفیشنل ٹیم ورک نہیں کر رہی لیکن ادارے ورک کر، تو جس کی وجہ سے یہ متس پیدا ہوتی ہیں فیملی والوں کے جو ہے ذہن میں. بیڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ جو ہے اکثر ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو ایسا جو ہے ہرگز نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کے اکارڈنگ اگر کروایا جائے تو آپ کا پیشنٹ جو ہے فلی ریکور ہو سکتا ہے.